محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئے دیگر باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو ہمارا موضوع تحریر اور تقریر امام حسین علیہ السلام میں موجود پیغامات، اور کسی بھی انسان کی جس سے تاریخی طور پر ہمارا فاصلہ ہو، مثلا امام حسین علیہ السلام خود اس وقت ہم سے اور ان کا تقریباً 1400 برس کا فاصلہ ہے، اور جب تاریخی اعتبار سے کسی انسان سے اتنا فاصلہ پیدا ہو جائے، یا پھر جس انسان کو ہم نے نہ دیکھا ہو، 10-20 سال پہلے ہی اس کا انتقال ہوا ہو، تو اس انسان کے افکار، اس انسان کے خیالات، اس انسان کے مقاصد و اہداف جاننے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس انسان کے کلمات کو پڑھا جائے، خطوط جو اس نے لکھے انہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ یہ سمجھ سکیں ہم کہ وہ کہنا کیا چاہتا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ مجلس بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہنا چاہا، ان کا مقصد کیا، اور واقعی کے محرم کے ایام ہیں بھی اسی لیے کہ ہم ایک بار ریویو کریں، ریتھنک کریں اپنی بھی روش پر، اور اپنے کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا امام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ کل ملا کر کے محرم اور عزاداری کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے راستے کو سمجھیں۔ بہرحال اسی بنا پر میں نے موضوع چنا ہے اور اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ کل رات کی مجلس اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی، اور ابھی یزید کی بیعت کا اعلان نہیں ہوا بطور رسمی، یعنی خود یزید خلیفہ نہیں بنا ہے، یزید حاکم نہیں بنا ہے، بلکہ معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یہ کام شروع کر دیا تھا، لوگوں سے بیعت لینے کا طریقہ اور اس کی یہ کوشش اس نے جاری کی۔ سن 46 میں جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بار تقریباً 46 کے آس پاس سب سے پہلی بار معاویہ کے ذہن میں یہ خیال، یہ فکر جنمی، اور اس نے جنم لیا کہ ہمیں یزید کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنانا چاہیے، اور یہ فکر اس کے بعد سے اس کے دماغ میں پلتی رہی، یہاں تک کہ سن 53 میں اس نے باقاعدہ طور پر اپنے گورنروں کو خط لکھ دیا کہ ہماری طرف سے یزید کے لیے بیعت لے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کے گورنروں نے اس سے کہا کہ ابھی ہمیں تھوڑی مہلت دو، ہم زمین ہموار کر لیں، راستہ ہموار کر لیں، ماحول بنا لیں، تب پھر یزید کے لیے بیعت لے پائیں گے۔ اور پھر اس نے مہلت دی، اور پھر گورنروں سے دوبارہ اس نے مطالبہ کیا، اور پھر مروان جیسے شخص نے مدینے میں اعلان بھی کیا
اور لوگوں کو جمع کیا، بالخصوص وہ لوگ کہ جو اس زمانے میں بڑی شخصیات میں شمار ہوتے تھے، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو خلفاء راشدین کی اولاد تھے یا بیٹے تھے. اور میں نے ان میں سے چند کا آپ کے سامنے نام بھی لیا: عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام. ان میں سے 3 ایسے تھے کہ جو بیٹے تھے خلیفہ کے کسی نہ کسی، پہلے خلیفہ کی اولاد، دوسرے خلیفہ کی اولاد اور پھر چوتھے کی. اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر گرچہ کسی خلیفہ کے بیٹے نہیں تھے، لیکن زبیر ایک بہت ہی نمایاں شخصیت اسلام میں رہ چکی. ایک بات جو یہاں پر جو کل کی مجلس میں رہے گی، جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان چاروں لوگوں میں ان چاروں لوگوں میں سے 2 کا جواب مختلف تھا اور 2 کا جواب ملتا جلتا تھا. 2 کا جواب مختلف، اس میں امام حسین علیہ السلام کا جواب تمام لوگوں سے مختلف تھا. امام حسین علیہ السلام نے صاف صاف کہا کہ تو جس یزید کی تعریف کر رہا ہے وہ اس لائق نہیں ہے، یہ ڈھکی چھپی بات ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ لائق انسان ہے اور سب سے بہتر انسان ہے خلیفہ بننے کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں. اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر کا جواب بہت ہی زیادہ دیکھنے لائق ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا کہ میری تجھ سے دشمنی نہیں ہے اور نہ میں تجھ سے کوئی دشمنی اور بیر لینا چاہتا ہوں. اور آگے یہ کہا کہ تم لوگوں کو بلاؤ، سب لوگ اگر مدینے کے بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا. یعنی ایک طریقے سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے گرچہ بعض روایات میں راویوں نے نقل کیا، لیکن اس کی تردید کرنے والی دوسری روایات ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی لوگوں نے لکھ دیا کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا. اتفاق سے جس نے یہ لکھا اس نے چاروں کا جواب ایک ہی لکھا ہے. معاویہ کے جملے بھی ایک ہی، جواب بھی سب کا ایک. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی معصوم تو تھے نہیں کہ جو ایک کہہ رہا ہے وہی دوسرا کہہ رہا ہے. اور یہ سوال بھی نہیں اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کے لیے ہاں کر لیں. اگر بیعت کے لیے ہاں کر لیتے تو پھر باقی کیا رہ جاتا. عبد الرحمن ابن ابی بکر نے جو جواب دیا اور عبداللہ ابن زبیر نے، انہوں نے یہ جواب میں ضرور کہا کہ تم شورا بناؤ اور شورا جو طے کرے گی ہم اسے مانیں. یعنی وہ اس پر راضی تھے بہرحال کہ ایک شورا تشکیل دی جائے، مسلمانوں کا ایک گروہ طے کرے کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے معاویہ کے بعد، اور جو وہ طے کرے گی ہم ماننے کو تیار ہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہی کلمات کے بیچ میں ان لوگوں میں سے 1 یا 2 لوگوں نے یہ بھی بات کہی صاف صاف، اور اس میں عبد الرحمن ابن ابی بکر نمایاں شخصیت کے طور پر سامنے آئے اور معاویہ سے یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یزید بہتر ہے، تم ذرا غور تو کرو، تم سے پہلے کے بھی خلفاء ہوئے ہیں اور ان کی اولاد تمہارے اس بیٹے سے زیادہ لائق تھی اور زیادہ بہتر تھی کہ وہ خلیفہ بنے. یعنی بتانا چاہا کہ ابو بکر بھی چاہتے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا سکتے تھے، عمر بھی چاہتے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا سکتے تھے، عثمان بھی چاہتے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے، یا علی بھی چاہتے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے. لیکن ان تمام لوگوں نے اپنے بیٹوں کو خلیفہ نہیں بنایا. یہی چیز دراصل سارا راز ہے اسلام، جس کے اوپر مودودی نے پوری کتاب لکھی، خلافت اور ملوکیت. یعنی 4 خلفاء تک تو یہ خلافت رہی. خلافت کا کوئی انگریزی ترجمہ ایسا نہیں ہوا ہے کیلیفٹ ہی ہوا ہے، وہ خلافت ہی رہتا ہے. لیکن ایک اور سسٹم جو ڈیولپ کیا معاویہ نے، جو میں نے کل کہا تھا کہ شاید رومن انفلوئنس تھا، وہ ایرسٹوکریسی کا تھا. ایک سامراج کا جو قائم کیا، ایک ڈائنسٹی قائم کی اس نے. اور اب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اب باپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہا ہے، حاکم بنا رہا ہے. یعنی سسٹم پورا کا پورا بدل دیا. جبکہ رسول یہ ملوکیت کو ہی تو ختم کرنے آئے تھے. نہ تو رسول شاہ کسرا کو ریکگنائز کرتے تھے اور نہ ہی شاہ ایران کو. وہاں پر ایران میں بھی یہی تھا کہ ڈائنسٹی تھی، ایک کے بعد ایک خلیفہ یا راجہ یا حاکم جو بنتا تھا وہ کون ہوتا تھا؟ وہ اس کا بیٹا ہوتا تھا نارملی، یا ایک خاندان میں سمٹی ہوئی تمام حاکمیت تھی. اسی طریقے سے وہاں روم میں بھی یہی تھا کہ ایک کنگ ہوتا تھا اور اس کا بیٹا بھی پھر کنگ بنتا تھا. اور جو آج سلسلہ بہت سی جگہوں پر ابھی بھی قائم ہے. مگر اسلام یہ ایرسٹوکریسی تھوڑے نہ لے کے آیا تھا، یا اس طرح کا نظام نہیں لایا تھا کہ جس میں سامراج یا کوئی ڈائنسٹی قائم ہو. یہاں پر تو ساری چیز لیاقت کی بنا پر تھی. یہاں تک کہ اگر آپ قرآن مجید کو ریفر کریں
تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ نقل ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے جناب شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ایک ملک بنائے، ایک بادشاہ بنائے. یعنی یہ نبی بادشاہ نہیں تھا. نبی سے کہا، نبی بھی طرح طرح کے ہوتے تھے. کوئی نبی اپنے گھر میں صرف تبلیغ کرتا تھا، کوئی نبی کبھی اپنے قبیلے میں صرف تبلیغ کرتا تھا، کوئی نبی اپنے پورے شہر میں یا قصبے میں تبلیغ کرتا تھا. بہرحال وہ کس حیثیت کے نبی تھے جناب شموئیل نہیں معلوم، لیکن وہ حاکم نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے. تو ان سے کہا کہ اللہ سے کہیے، آپ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ایک ملک، ایک بادشاہ بنائے. اللہ چاہتا تو شموئیل کو ہی کہتا کہ تم ہی آج سے بادشاہ ہو، لیکن اللہ نے بادشاہ بنایا کسے؟ طالوت کو. اور طالوت کے بارے میں جب لوگ بگڑ گئے کہ طالوت کو کیسے بنا دیا، یہ تو ہمارے درمیان کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، نہ تو بہت پیسے والا ہے، نہ تو بڑی طاقت والا ہے، نہ بڑی شہرت والا ہے، طالوت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ اللہ نے طالوت کو دو بنیاد پر ملک بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، ایک علم اور ایک شجاعت. اور علم اور شجاعت کو معیار قرار دیا گیا. اگر ملوکیت ہو، اگر بادشاہت ہو تو بھی علم اور کم از کم شجاعت ضروری ہے اس بادشاہ کے لیے. یزید میں نہ تو علم پایا جاتا تھا نہ شجاعت پائی جاتا تھا، اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ ملوکیت صحیح نہیں تھی. ایک بات اور بھی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان افراد کے کلمات کو ہمیں پڑھنا چاہیے. یعنی صرف وہ تو ٹھیک ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات کیا تھے، ضرور مطالعہ کریں ہم، لیکن ان کے علاوہ اور لوگوں نے یزید کے بارے میں کیا کہا جاننا چاہیے. اور یہ طرح سے سند بنتی ہے اہل سنت حضرات سے بحث کرتے وقت کہ بھائی دوسرے لوگ بھی، یعنی دوسرے خلفاء کے بیٹے بھی یزید کی حاکمیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے. یہ نہیں مان رہے تھے کہ یزید حاکم بنے. اور اسی طرح سے ایک اور خط کہ جو بہت بڑی سند بنتا ہے، دراصل ان کے آپس میں جو رد و بدل ہوئے خطوط کو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو خطبے ان لوگوں نے دی ہیں، جو تقریریں کی، وہ بھی دیکھنی چاہیے. یہاں تک کہ ابھی میں عرض کروں گا معاویہ 2 بار، میں نے کل شاید کہا بھی تھا کہ 2 بار مدینے آیا اپنے بیٹے کی بہرحال بیعت کروانے کے لیے، لیکن دونوں بار میں کامیاب نہیں ہو سکا. کم از کم چند لوگوں نے تو ضرور بیعت نہیں کی. جب دوسری بار آیا، یا پہلی بار میں ہی جب دوسری گیدرنگ ہوئی ہے اور لوگوں کے بیچ میں تقریر کی ہے، اس وقت ایک زبردست بات معاویہ نے تقریر میں کہی اور اسے سند بنانا چاہیے ہمیں. اور وہ بات بھی اہل سنت کی کتاب الامامہ والسیاسہ میں جو ابن قتیبہ دینوری کی ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں نقل ہوئی. اور کیا کہ معاویہ نے کھڑے ہو کر بیچ مجمع میں، بھرے مجمع میں یہ خطبہ دیا، تقریر کی، اور تقریر میں یہ کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی حاکم ہوئے، جتنے بھی خلفاء ہوئے، ان کے انتخاب کا ڈھنگ ہر بار میں مختلف تھا. ہر ایک کو الگ ڈھنگ سے منتخب کیا گیا. کبھی امت نے تقریباً الیکشن جیسی بات سقیفہ کو کہیں، امت نے مل کے چنا. کبھی دوسرے خلیفہ کا موقع آیا تو نامزد کیا پہلے خلیفہ نے کہ میرے بعد یہ حاکم ہوں گے. پھر جب تیسرے خلیفہ کی باری آئی تو دوسرے خلیفہ نے ایک شورا بنا دی کہ جو کمیٹی یہ طے کرے گی، جو شورا طے کرے گی وہی ہوگا. اور پھر چوتھے خلیفہ کی باری آئی تو امت چونکہ اتنا پریشان ہو چکی تھی، اتنا تھک چکی تھی، اتنا ہار چکی تھی کہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ آپ خلیفہ بن جائیں. معاویہ نے اس بات کو بھرے مجمع میں مدینے میں کہا. اگر معاویہ جھوٹا ہوتا تو سب کے سب اس کے کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن لوگوں کا خاموش رہنا یہ بتا رہا ہے کہ لوگ مانتے تھے کہ خلافت کا کوئی ایک معیار نہیں ہے اسلام میں، یا کم از کم امت نے ایک معیار نہیں بنا رکھا ہے. اس لیے یہ بہت بہترین خطبہ ہے یا تقریر ہے معاویہ کی کہ جس کو سند بنانا چاہیے. ایسے ہی بعض موقع پر ہمیں سند بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ایک اور چیز یاد آ رہی اس لیے پیش کر دیتا ہوں، حالانکہ مجلس سے تعلق نہیں. عمر نے اپنے زمانے میں ایک خط معاویہ کو لکھا ہے، اور اس خط میں اس نے اس ظلم کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھایا. لاکھ مکرہ کرے قوم، اس نے خود اس خط میں لکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے لکڑیاں جمع کی، دروازے پر کس طرح اس میں آگ لگائی، اور یہاں تک کہ اسی خط میں یہ لفظ آیا کہ میں نے لات مار کر دروازہ توڑا.
اور اس دروازے کے پیچھے مجھے احساس تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں. پھر یہ بھی اس نے کہا کہ میں جتنا دبا سکتا تھا میں نے اس دروازے کو دبایا. یہ خط گرچہ خط ہے لیکن یہ بہت بڑی تاریخی سند ہے, کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ایک خلیفہ اپنے گورنر کو لکھ رہا ہے. کتنا مکرو گے, کتنا چھپاؤ گے تاریخ کو. اس خط کو بطور سند پیش کرنا چاہیے. ہاں عزیزو, واقع ایسے ہی اہل بیت کے مسائل ہے کہ ہر بات پہ گناہ. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ سے بس آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسے موقع پر تلاش کیا کیجئے کہ دوسرے لوگوں نے کیا کہا ہے, وہ بھی ایک سند ہوتی ہے ہمارے لیے. تو معاویہ نے بہرحال 2 بار کوشش کی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو راضی کرے اور لوگ بیعت کریں. پہلی بار جب بھی مدینے آیا ہے تب بھی اس نے 2 ملاقات کی امام حسین علیہ السلام سے. پہلی ملاقات کیسی تھی کہ جو تنہائی میں تھی, میں نے عرض کیا, اور اس تنہائی کی ملاقات میں بھی معاویہ نے 2 طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا. پہلے تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی کہ مجھے اس قوم میں یزید سے بہتر انسان نظر نہیں آتا خلافت کے, وہی خلیفہ بنے. اور اگر کوئی انسان ہے آپ کی نظر میں کہ جو یزید سے بہتر ہو سکتا ہے تو آپ انٹروڈیوس کیجئے, اس کا تعارف کرائیے, میں اسے خلیفہ بنا دوں گا. اور اس دوران یعنی اسی جملوں میں معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی تعریف بھی کی. جب یہاں تک پہنچا کہ اگر کوئی آپ کی نگاہ میں ہے تو میں اسے خلیفہ بنا دیتا ہوں, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بس یہیں رک جاؤ. ہاں میں جانتا ہوں اور یہ قوم جانتی کہ اس امت میں اور اسی مدینے میں یزید سے بہت بہتر افراد موجود ہیں کہ جو خلیفہ بن سکتے ہیں. فوراً اس نے پوچھا اس کا آپ کا اشارہ اپنی طرف ہے؟ کہا بالکل, میں اپنے کو ہی پیش کر رہا ہوں اور میں ہر اعتبار سے سب سے زیادہ لائق ہوں اس خلافت کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے خلیفہ کے سامنے, حاکم وہ بھی خونخوار حاکم کے سامنے اس جملے کو ایسے ہی کہہ دیا. اور معاویہ نے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو ٹالنا چاہا کہ ہاں, اور تعریف کرنی شروع کی کہ آپ کے تو نانا رسول خدا تھے, آپ کے والد امیر المومنین تھے, یہ سب کہہ کر کے کہ بات ختم ہو جائے. لیکن یہاں سے ہم نے ایک میسج بھی لیا. امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی اس تنہائی میں معاویہ سے کہنے سے کی کہ میں سب سے زیادہ لائق ہوں اس خلافت کے لیے, سب سے زیادہ بہتر ہوں, سب سے زیادہ قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہوں. کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ ڈر تھا کہ خلیفہ قتل کرا دے, بادشاہ قتل کرا دے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی بات کو کہا. اور یہاں پر بات چھوٹی موٹی نہیں تھی, لیڈرشپ کی بات تھی, امت کی لیڈرشپ, قیادت کی بات تھی. ہم یہاں سے ایک آدھ میں نے جو سمجھا ہے, ہمیں بھی کم سے کم کچھ میسج, کچھ پیغام یہاں سے لینا چاہیے. کس چیز کے لیے امام حسین علیہ السلام پیش کر رہے تھے؟ لیڈرشپ کے لیے. کیوں پیش کر رہے تھے؟ کیونکہ صلاحیت اور قابلیت رکھتے تھے. اب آئیے ہم ذرا اپنی دنیا میں آ جائیں. ہم میں سے کسی کو حاکم نہیں بننا ہے, ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں بننے جا رہا ہے ایسا کہ جو کسی ملک کو چلائے. لیکن چھوٹی موٹی لیڈرشپ, چھوٹے موٹے کام ہمیں آفر ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں, چونکہ میسج اس لیے پیش کر رہا ہوں, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نیک کاموں میں ہم جب نیک کام ہوتا ہے تو بہت پیچھے ہٹتے ہیں. اور یہ چھوٹی سی چیز سے شروع کروں, ایک چھوٹی سی مثلا کوئی آرگنائزیشن, کوئی انجمن بن رہی نیک کام کے لیے, اسلامی اعتبار سے بھی نیک کام, اور اس میں بات آئے کہ صاحب ہم آپ کا نام پھر لکھے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ کے طور پر. نہیں, آپ مجھے الگ رکھیے, میں آپ کو سپورٹ کروں گا مگر میرا نام نہ لکھیے. اچھا تو میں آپ کا نام مثلا کانٹیکٹ نمبر کے طور پر آپ کا نمبر ڈالے دے رہا ہوں. نہیں, میرا نمبر نہ ڈالیے, مجھے پیچھے رکھیے, میں انشاءاللہ جو مدد ہوگی بالکل کروں گا. یعنی ہم نیک کام میں ہمیشہ بہت زیادہ تکلف, بہت زیادہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ میرا نظریہ اس بارے میں واقعاً دوسرا ہے, بالکل دوسرا. اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے
کہ بھائی کوئی نیک کام ہے، مثلا چھوٹا سا کوئی کام کہ کل آئیے گا اس سینٹر کو یا فلاں جگہ کو صاف کرنا، مسجد کو صاف کرنا ہے، میرا نام پہلے لکھو بھائی، میں آؤں گا، اور اس میں نیک کام میں اور لگا بھی دو چاہے، اور ایڈورٹائز بھی کرو کہ فلاں صاحب ایسا کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کاغذ پر لکھے جانے کے بعد کیا میری عمر کی کوئی گارنٹی ہے؟ میری حیات اور میری زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے لکھنے کے فوراً ہی بعد میں مر جاؤں، تو کم از کم یہ کاغذ تو سند بنے گا روز قیامت کہ یہ انسان نیک کام کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر میں نے پہلے ہی وقت کہہ دیا، پہلی بار میں جیسے ہی کہا گیا کہ آپ کا نام لکھا جائے، نہیں نہیں مجھے الگ رکھیے، اور ہوتا کیا ہے ایک دم اس کا الٹا، ہم اپنی کیپیبلٹیز، اپنی ایبلٹیز رکھتے ہوئے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اس کا الٹا کہاں پر اپنا نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنسرٹ ہو، کوئی قوالی ہو، کوئی عید ملن کا پروگرام ہو کہ جہاں پر بے حجاب عورتیں بھی آ رہی ہوں، کوئی مشاعرہ ہو، تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ میرا نام لکھیے، سفارش کر کے، کوشش کر کے کہ کسی طرح سے فلائر پر میرا نام آ جائے، اور اگر کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ لائیے ہم چند ٹکٹ بھی اس کے بیچ دیں گے، ہم بالکل اس کے لیے کام کریں گے لگ کر کے، یعنی یہاں پر گناہ کے کام میں تو ہم آگے آگے ہیں، بڑی پہل کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں چاروں ہاتھ پیر سے، لیکن جہاں نیک کام تھا وہاں ہم دکھائی نہیں دے۔ جہاں پر فوٹو کھچوانی ہو کسی فلمی ستارے کے ساتھ تو ہر آدمی تیار ہے، لیکن اگر اس حال میں فوٹو کھچوانی ہو کہ ہم جھاڑو لیے ہوئے کسی مسجد کو صاف کر رہے ہیں، تو کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہماری فوٹو اس طرح سے بھی آ جائے کہ ہاتھ میں جھاڑو ہو اور مسجد کو صاف کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا حضور والا کہ اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بناؤ، اور یہاں پر یہ کنسرٹ میں نام لکھ لکھ کے، فلائر پہ نام لکھ لکھ کے، فوٹو کھچوا کر کے، کانٹیکٹ نمبر دے کر کے ہم اپنے گناہ پر اس کاغذ کو بھی گواہ بنا رہے ہیں، کاغذ کو پڑھنے والے کو بھی گواہ بنا رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے کہ گواہ نہ بناؤ؟ اگر کوئی مثلاً میں نے گناہ کیا ہے، پر ہم سب غیر معصوم گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں کہ میں ان صاحب کو یا ان صاحب کو یا ان صاحب کو اپنے گناہ کے بارے میں بتاؤں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گناہ میرے اور اللہ کے درمیان رہے گا تو روز قیامت اللہ کو معاف کرنا بھی آسان ہے، لیکن اگر میں نے کسی کو گناہ کا گواہ بھی بنا لیا تو اب ایک گواہ بھی موجود ہوگا، اور اگر اللہ معاف کر رہا ہوگا تو یہ بول پڑے گا کہ کیوں اسے معاف کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہمیں۔ اس لیے اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بناؤ، لیکن ہوتا کیا ہے ہم الٹا کرتے، نیک کاموں میں پیچھے، نیک کاموں میں گرچہ ہم میں صلاحیت ہے لیکن ہم پیچھے رہتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی جان لیجئے، امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر اپنا نام پیش کر کے یہ ہمیں بتایا کہ لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی لیڈرشپ میں، اس میں کہا کہ کبھی بھی وہ انسان لیڈر نہیں بن سکتا، جس ہے اس کتاب کا دراصل وہ انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا کہ جو اپنے کو ہمیشہ پیچھے پیچھے رکھتا ہے، جو تکلف سے کام لے گا وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکے گا۔ لیڈر وہی بن سکتا ہے کہ جو اپنا نام فوراً پیش کرے۔ یہ دنیا کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی، لیکن اگر ایسی لیڈرشپ ہو کہ جس میں دینی کوئی عنصر شامل ہو اور دینی بات بھی ہو تو وہاں پر بھی ہمیں اپنا نام سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ تو اور بدرجہ اولا قرآن مجید کی آیت ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لپک کے پہنچو سرعت کے ساتھ تیزی سے اس کام کی طرف کہ جس میں تمہاری مغفرت ہو سکتی، تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ الٹا کام کرتے ہیں۔ خیر یہ پہلی ملاقات تھی کہ جو تنہائی میں ہوئی معاویہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان۔ دیکھیں معاویہ کا بھی عجب شیوا تھا، جب تنہائی میں ان لوگوں سے ملتا تھا اپنے مخالفین سے تو ان کو ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، بہت ہی خشونت کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا تھا، لیکن جب یہی لوگ ملائے عام میں مجمع میں ملتے تھے تو بڑی عزت کرتا تھا۔ اور وہ میں بھی دکھا رہا ہوں، دونوں طرح کی باتیں ہیں بھی موجود تاریخ میں۔ کہاں تو ڈرا رہا تھا بھی، تنہائی میں کہہ رہا تھا کہ اپنی جان کی سلامتی رکھیے، شام والوں سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو قتل نہ کر دیں،
اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو جاتے جاتے اس نے دھمکایا، اور اب دوسرا ہی دن ہے، اس نے مجمع جمع کیا مدینے میں، تمام مدینے والے جمع ہیں، اور اب اس نے بلا بھیجا امام حسین علیہ السلام کو۔ آیا آدمی بلانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام اور ابن عباس کو بلایا، اور اب جیسے ہی یہ دونوں شخصیات پہنچی ہیں، فوراً معاویہ نے تخت پہ بیٹھا تھا یا جہاں بھی بیٹھا تھا تکیہ رکھا ہوا تھا، اپنا تکیہ بھی ہٹا دیا، احترام میں ان کے کھڑا ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو جہاں تکیہ تھا یعنی بالکل پہلو میں اپنے بٹھایا، اور اب مجمع بھی سامنے ہے، اور اس کے بعد اب تقریر کرنی شروع کی، اور اس تقریر میں فوراً یہی کہ حمد و ثنا تو دکھاوا بھی بڑا زبردست ہوتا تھا اس کی، اور پھر رسول کی تعریف، اتنی فضیلت کہ کیا بتایا جائے، بیان کرتے کرتے اب وہاں پر پہنچا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تم سے زیادہ ہمدرد میں ہوں تمہارا، اس قوم کا سب سے زیادہ ہمدرد انسان میں، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ امت کو کوئی دشواری ہو میرے بعد، اس لیے میں اس کا چاہتا ہوں انتظام کر کے جاؤں تاکہ امت کسی مشکل سے دچار نہ ہو، اور وہ مشکل کیا ہو سکتی کہ لیڈرشپ کی، اس لیے میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یزید کو اپنے بعد خلیفہ بناؤں، اپنا ولی عہد معین کر دوں، اور میں نے اس پوری امت میں یزید سے بہتر انسان نہیں پایا۔ اور اب نہ صرف یہ کہ یزید کی یہ تعریف بیان کی، یہ بھی کہا کہ یزید تلاوت قرآن کرتا ہے، عالم حدیث رسول ہے، حدیث رسول کا زبردست علم حاصل ہے، اور حلم رکھنے والا، 3 صفت بھی بیان کی۔ اور پھر آگے یہ بھی اسے ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یزید تو ابھی تجربہ کار نہیں ہے، اسے کوئی ابھی نیا بالکل نوجوان ہے، اسے کیا تجربہ، تو فوراً ایک بات اور کوٹ کی کہ رسول نے اپنے زمانے میں عمرو عاص کو امیر بنایا تھا مکے کا، جبکہ عمرو عاص اس وقت بالکل جوان تھا، اور اس پر تمام صحابہ نے اعتراض بھی کیا، لیکن رسول نے بہرحال عمرو عاص کو امیر بنایا تھا۔ اور اب یہ سب کہنے کے بعد امام حسین اور ابن عباس کی طرف گھوما، اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ میں تو امت میں اتحاد چاہتا ہوں، یہ دونوں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، تفرقہ پیدا کرنے والے بھی ہیں، اور بڑے اس سے بڑی ہمدردی بھرے لہجے سے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹوں، بنی عبد المطلب، تم میں اور ہم میں تو بہت زبردست قرابت داری ہے، تم ایک باپ کی اولاد، تم ایک بھائی کی اولاد، ہم ایک بھائی کی اولاد، یعنی ہم تو چچازاد بھائی ہیں، اس لیے تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم اس بات میں سے اختلاف کرو، یعنی یزید کی بیعت سے یا اس کی ولی عہدی سے۔ یہ کہہ کر کے معاویہ کا جب ختم ہوا خطبہ تو امام حسین علیہ السلام نے موقع نہیں دیا کہ مجمع منتشر ہو، فوراً وہ بھی کھڑے ہو گئے، بلکہ ابن عباس جواب دینا چاہتے تھے تو امام نے اشارہ کر کے روکا، رک جاؤ میں جواب دیتا ہوں اس کا، اور اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، ویسے ہی بسم اللہ اور حمد خدا، اور اس کے بعد رسول کی فضیلت اور رسول کے اوپر صلوات بھیجنے کے بعد امام نے فرمایا کہ اے معاویہ، تم نے رسول خدا کی بہت ساری صفات بیان کی، مگر تو یہ سمجھ لے کہ کہنے والے جتنی بھی ان کی فضیلت بیان کریں وہ کبھی بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس لیے تم نے جو کچھ بیان کیا یہ بہت کم تھا، تجھے اور زیادہ کہنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہیں پر امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ تم بس دکھاوے کے لیے رسول کے اوپر صلوات بھیج رہے ہو، رسول کی حمد و ثنا یا مدح و ثنا تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، دراصل اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اور اب تم جہاں تک اپنے بارے میں بات کر رہے ہو کہ تم امت کے بڑے ہمدرد ہو، بڑا درد رکھتے ہو امت کا، تو میں بتاتا ہوں کہ تم نے اس امت کا اتنا مال سمیٹا ہے کہ اب گویا تم پھٹنے والے ہو، یعنی اب تم کھال میں اپنے سما نہیں رہے ہو، اتنا تو تم نے مال سمیٹا ہے، اور جہاں تک اپنی فضیلت تم بیان کرتے ہو تو بہت زیادہ تم نے اس میں حدیں پار کر دی، حالانکہ تم اس لائق نہیں ہو، صاف صاف کہہ رہے ہیں اس مجمع میں امام حسین سے۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا اتنا حق مارا ہے تم نے کہ یہ امت اب تمہیں برا بھلا کہتی ہے، تم معلوم تو کرو کہ لوگوں کے خیالات تمہارے بارے میں کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے پھر اب یزید کے بارے میں امام حسین بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے اور صبح کی روشنی نے رات کی تاریکی کو ختم کر دیا ہے، اور سورج نکل آیا ہے
اور اتنی اس کی کرنیں پھیل گئی ہیں کہ اب چراغ کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم پڑ گئی، یعنی اب سب کچھ نمایاں اور آشکار ہے، سب واضح ہے، تم چھپا نہیں سکتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یزید کو مدینے والے جانتے نہیں، اور تم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ جو ڈھکا چھپا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر وہ بالکل کھلا ہوا ہے، اس کی کرتوت کسی سے چھپی نہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یزید کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا، اگر تم یزید کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، یزید جس راستے پہ چل رہا ہے اسے اسی پہ چلنے دو، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے چند کتے اور چند کبوتر منگاؤ، ایسے کتے کہ جسے وہ لڑاتا رہتا ہے، آپس میں شاید لڑواتا تھا، اور ایسے کبوتر کے جو اڑنے میں بہت تیز ہوں کیونکہ وہ کبوتر بازی بہت آگے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر تمہیں اس کی عادات کا پتہ نہیں تو مدینے والے جانتے ہیں، اس کے لیے کچھ ناچنے گانے والیاں بھی جمع کرو اور کچھ گاجے باجے کا انتظام کرو، یزید کا اسی میں دل لگے گا۔ یہ سب بیان کر دیا امام، اور پھر فرمایا کہ اب تم عمرو عاص کی بات کر رہے تھے معاویہ، تو یہ بھی یاد رکھو کہ تم نے آدھی بات بیان کی۔ عمرو عاص کو ہاں رسول خدا نے امیر بنایا تھا مکے کا، لیکن جب اس کی کچھ حرکتیں لوگوں کے سامنے آئیں اور صحابہ نے اس کی مخالفت کی تو رسول خدا نے اسے معزول کیا، اسے ہٹا دیا تھا، اور نہ صرف ہٹایا تھا بلکہ رسول نے بھرے مجمع کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے سوا کسی کو اپنی زندگی میں امیر اس مکے کا نہیں بناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے آدھی بات پیش کی، اور جہاں تک تم بنی عبد المطلب کی بات کر رہے ہو کہ ہم تم سے الگ ہونا چاہتے تو معاویہ تم کب ہمارے ساتھ تھے کہ جو تم اتحاد کی بات کر رہے ہو؟ تم بھول گئے اس جنگ کو کہ جو تم نے میرے باپ کے ساتھ لڑی تھی؟ یعنی ساری چیز کھل کر کے سامنے آ گئی۔ آئیے اس خطبے سے بھی امام حسین علیہ السلام کے چند پیغامات ہیں کہ جسے ہم لیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی سیکھ وہ یہ کہ ہمیں شجاع ہونا چاہیے، وہ پہلے بھی آیا کہ شجاع ہونا چاہیے، اپنی بات کو کہنا ہمیں آنا چاہیے اور ہر مجمع میں کہہ سکیں، اور اس بات کی ہمیں باطل کو ذرا بھی فرصت نہیں دینی چاہیے کہ باطل کسی چیز سے فائدہ اٹھا لے۔ معاویہ نے اتنے مجمع کو جمع کیا تھا، تو اس مجمع کے بیچ میں اگر صرف معاویہ تقریر کر کے ہٹ جاتا تو اب اس مجمع کو امام حسین علیہ السلام کبھی جمع نہیں کر پاتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا کرا کہ جب اس نے کہا اسی وقت فوراً کھڑے ہو گئے اور بات ختم نہیں ہونے دی، اس سے پہلے ہی اپنا خطبہ شروع کیا۔ اس لیے ہمیں وہ موقع نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے کہ جس میں ہم اپنی بات کو بیان کر سکیں۔ ایک اور بات اگر آپ غور کریں، دو موقعوں پر جو معاویہ سے بھی تنہائی میں امام کی گفتگو ہوئی تو اس وقت امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، میں کہنا بھول گیا۔ امام نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو جمع کرو، اس وقت میں تم سے بات کروں، اور معاویہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجمع میں تو اب یہ بیعت کر لیں گے، اس لیے معاویہ نے یہ مجمع جمع کیا تھا اور بلوایا تھا ان لوگوں کو گھر سے، ابن عباس کو اور امام حسین علیہ السلام کو، کہ یہ مجمع میں انہوں نے تو وعدہ ہی کیا ہے کہ مجمع جمع کرو، اس کا مطلب یہ وہاں پر بیعت کر لیں گے۔ دوسرا موقع وہ کہ جب یزید خلیفہ بن گیا اور اس نے ولید کو یعنی والی مدینہ کو خط لکھا کہ تم ان تمام لوگوں سے، مدینے والوں سے بیعت لے لو میرے لیے، خاص طور پر ان تین افراد سے، اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا ولید نے، اور جو کل رات میں بیان بھی کر رہا تھا، اور اس وقت ولید سے جب امام حسین علیہ السلام نے گفتگو کی ہے تو ایک بات کہی، تم نے بیعت کی بات کی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس رات کے اندھیرے میں اور تنہائی میں اگر میں بیعت کروں گا تو تم اس سے مطمئن ہو جاؤ، تم تو یہ چاہو گے کہ بھرے مجمع میں یہ بیعت کی جائے۔ نے کہا ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، تو پھر تم کل لوگوں کو جمع کرو اور ہمیں بلانا، یہ نہیں کہا میں بیعت کروں، تم کل لوگوں کو جمع کرنا اور مجھے بلانا۔ اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ وہاں پر آ کر بیعت کریں گے۔ امام نے ہم کو ایک سیکھ دی ہے کہ ہم لوگوں کو خود سے
جمع جب کروا لے باطل تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، جو میسج ہے، اس سے بہت بڑا میسج میں سمجھتا ہوں امام کی اس عمل سے امام کے، وہ میسج کیا ہے؟ امام دوسرے کا اسٹیج استعمال کر رہے تھے، اپنا اسٹیج دوسرے کو نہیں دے رہے تھے، جبکہ ہم اس کا الٹا کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہم اپنا سجایا اسٹیج تمام اپنے افراد کو بلا کر جمع کر لیتے ہیں تو اپنا اسٹیج دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مثلا بہت کامن چیز ہے، تقریباً ہر شہر میں ہونے لگا حسین ڈے۔ حسین ڈے ہوتا ہے تو زیادہ تر کیا ہمیشہ اس کے آرگنائزر تو شیعی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ یعنی وہ چونکہ صرف اپنی قوم میں نہیں رہنا ہے تو اس سے فلائر سے بھی شاید کام نہیں چلے، تو اخبار میں بھی اس کا ایڈورٹیزمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ٹی وی پر بھی اس کا اشتہار کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ فلاں موقع پر حسین ڈے آپ تشریف لائیے، تو اتنا خرچہ پہلے ایڈورٹیزمنٹ پہ۔ اس کے بعد نارملی کسی سینٹر کے اندر تو ہم لوگ کرتے ہی نہیں حسین ڈے، یہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہے، اور اس کا ایک ہال جو بھی اس پہ خرچہ آتا ہے وہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس میں جمع ہونے والوں کے لیے آپ یہاں سینٹر کے لے جا کے کھانا تھوڑی نہ کھلا سکتے، وہیں کا کھانا بھی لینا پڑتا ہے جو پر پلیٹ آپ کو کتنا دینا پڑے گا یہ آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنا مجمع آپ نے جمع کیا، اور پھر فلاں ہندو صاحب، فلاں بدھسٹ صاحب، فلاں کرسچن صاحب کو اپنا اسٹیج دے دیا۔ اور وہ اکثر، میں تو ایسے موقع پہ نہیں رہا ہوں لیکن لوگوں سے سنا ہے کہ ایسے موقع پر وہ جو ہندو صاحب ہیں یا بدھسٹ صاحب یا عیسائی صاحب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں کچھ معلوم ہے، مگر ہمارا دین مثلا گوتم بدھا کا دین یہ کہتا ہے، اور انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کر دی۔ ایک عیسائی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہاں اسلام کے بارے میں جیسا میں نے دیکھا ہے، اسلام میں بڑے ریسٹرکشنز ہیں، اس میں کھانے پینے کی بڑی پابندی ہے، حرام حلال کا مسئلہ ہے، آپ کے بہت سی چیزیں جو حرام ہیں ہمارے یہاں حلال ہیں، صحیح ہیں، اس میں ڈائٹری ریسٹرکشن کے علاوہ ڈریس کوڈ بہت ہی ریسٹرکشن لاتا، بڑی لیمیٹیشن لاتا ہے، عورتوں کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ تو کی ہی کی، آپ کے دین کو دھو کے رکھ دیا۔ اور اگر اس میں کوئی کمزور عقیدے کا نوجوان ہوا تو اس نے کہا کہ ہاں ان کی بات تو صحیح ہے، ان کی یہاں عبادت کتنی آسان ہے، ہفتے میں ایک دن جاؤ سروس میں، سنڈے کے دن بات ختم ہو جاتی ہے، ہمارا دین کتنا مشکل ہے، روزانہ 5 بار ہم سے نماز پڑھواتا ہے، وہ بھی جاڑے میں صبح ہمیں لحاظ سے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ چلو نماز پڑھو، اور پھر 30 دن روزے رکھواتا ہے، ان کا تو ایک روزے میں کام بن جاتا ہے۔ تو اپنا نوجوان طبقہ تھا آپ نے خود ہی خراب کیا، اور یہ سب کس لیے کیا اور کیسے کیا؟ اپنے پیسے خرچ کر کے کیا، یعنی اپنا اسٹیج اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ ابھی ہندوستان میں حیدرآباد میں ایک صاحب نے، وہ بھی یو پی کے تھے، حیدرآباد میں جا کر کے ایک پروگرام رکھا، اچھے خاصے پیسے، اچھے خاصے میں لفظ بھی کم پڑ رہا ہے، بہت پیسے خرچہ کیے، بہت پیسے۔ ایک صاحب تو ہمارے علی گڑھ کے ہی تھے کہ جن کو انہوں نے بلایا تھا وہاں پر اسپیکر کے طور پر، جنہوں نے آ کر کے بتایا کہ سارا پیسہ ضائع بھی ہوا، فاطمہ ڈے کیا گیا، اور فاطمہ ڈے میں بولے گا کون؟ فلاں پولیٹیشین صاحب، فلاں IAS یا وہ کہہ لیں آپ کے افسر صاحب، اور فلاں 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 کر کے زیادہ تر اہل سنت اور زیادہ تر ہندو لوگ یہ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں بولے گے۔ شیعوں کی طرف سے بولنے والے بھی کون ہیں؟ کوئی ایک عالم دین نہیں، بلکہ ایسے انسان کے شاید ہی انہوں نے کوئی کتاب ہی پڑھی ہو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک دو ایکسیپشن ہے کہ جن کو آخر میں وہ کہہ رہے تھے جو ہمارے شہر سے گئے تھے، حالانکہ وہ بھی عالم دین نہیں، لیکن بہرحال پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آخری کے 3 منٹ ملے، باقی لوگوں کی تقریر لمبی ہو گئی۔ جن صاحب کو پولیٹیشین کو بلایا تھا اہل سنت کو کہ وہ بولے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، پہلا جملہ کہہ رہے تھے ان کا یہ تھا کہ میں تو بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں، کچھ آپ سے سیکھنے آیا ہوں، سیکھ کے جاؤں گا۔ اب آپ سنیے میری پارٹی کیا کہتی ہے۔ یعنی آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کر کے اپنا اسٹیج تیار کر کے دوسرے کے حوالے کیا تاکہ وہ آپ کو اپنا دین، اپنی پارٹی کا موٹو یہ سب بیان کرے آپ کے سامنے۔ اس سے زیادہ احمق اور بیوقوف انسان کوئی نہیں۔
امام حسین علیہ السلام نے ہم کو کہا کہ اس کا الٹا کرو، تم دوسروں کا اسٹیج اپنے لیے استعمال کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو 5 اسٹار ہوٹل میں امام حسین پر بولنے کے لیے ایک عیسائی یا یہودی کو بلاتے ہیں، کبھی یہودی یا عیسائی نے آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں اسلام بتانے کے لیے بلایا؟ آپ کو اگر بلایا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ پرائمری اسکول میں کہ اسلام کے بارے میں کچھ بول دیجئے، یا زیادہ سے زیادہ مڈل اسکول میں کہ جہاں پر بچے ہیں جن کی توجہ بھی آپ کی طرف پوری نہیں ہے، اور جو آپ بول رہے ہیں اس میں سے آدھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کون سے ٹرمینولوجی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، یہ توحید کیا چیز ہے، کیا بولے جا رہے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ تھکے ہوئے چند بچوں کے سامنے آپ کو اسلام بیان کرنے کے لیے بلا لیا جاتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے بڑے مجمع میں، کبھی بڑے اسٹیج پر بلایا؟ کبھی نہیں بلاتے ہم۔ جبکہ ہم اگر انہیں بلا رہے ہیں پھر تو میں مخالف نہیں ہوں، لیکن کم از کم ایسا تو لے آئے، انہیں یہاں تک بلائیں کہ ایک بار ہم بلائیں گے تو ایک بار تم ہم کو بلانا، یا ہم ہی صرف تمہیں بلاتے رہیں گے، تم اپنی ہی فیض ہمیں بتاتے رہو، ہم بھی تو بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے امام حسین علیہ السلام سے کہ پوٹینشیل جتنا دوسروں کا ہے اس کو ایکسپلائٹ کریں ہم، اور دوسروں کے ہاں جو فیسلٹیز ہیں یہ غصب نہیں ہے البتہ، لیکن موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی بات کو بیان کر سکیں۔ دوسری چیز جو اس خطبے سے سمجھ میں آتی امام حسین علیہ السلام کے جو انہوں نے ہمیں میسج دیا ہے وہ یہ کہ بات کو پورا نقل کیا جائے۔ معاویہ نے کیا کیا تھا؟ امر عاص کی بات یہ تو بیان کی تھی کہ اس کو رسول نے امیر بنایا، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ رسول نے اسے ہٹایا بھی تھا۔ آدھی بات بیان کرنے سے بہت زیادہ چینجز اور تبدیلی آ جاتی، اسلام کا موقف بدل جائے گا ذرا کسی کا بھی۔ یہی تو یزید کرتا ہی تھا۔ یزید کیا کہتا تھا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں آیت آئی ہوئی ہے، اور آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جانا۔ اب اگلا جملہ کیا ہے؟ جب تم نشے کی حالت میں ہونا۔ تو وہ اگلا جملہ استعمال نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ بھائی خود بخود قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہیں جانا، نماز ہرگز نہیں پڑھنا، تو بس ہم نے اس کو لے لیا۔ آدھی چیز لینے سے آپ نے دیکھا کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی بات کو کوٹ کریں، بیان کریں، تو پوری چیز کنٹیکسٹ کے ساتھ بیان کرنی چاہیے۔ آپ یقین کیجئے میں نے قرآن کو بھی تھوڑا بہت بہرحال مطالعہ کیا، احادیث کا بھی تاریخ کا۔ میں صرف مقتل سے متعلق بات کہہ رہا ہوں، کربلا کی تاریخ سے متعلق، چونکہ آپ لوگوں سے ملتا رہتا ہوں اور اب آپ مجھے پہچان گئے، ہم آپ کو پہچان گئے، بعض باتیں تو ہم آپ کے علاوہ بھی کہیں نہیں کہہ پائیں، کیونکہ یہ نہیں کہ ڈر ہے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی کافر ہے کہ جو بول رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ بہرحال کربلا کے سلسلے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں ہمیں سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے، برداشت کرنے کے لیے۔ بہت کچھ غلط ڈھنگ سے بیان ہوا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کی غلطی تھی یا پرانے لوگوں کی غلطی تھی، ان پر اتہام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سی باتیں کربلا کے سلسلے میں غلط ڈھنگ سے بیان ہوئی ہیں، اور بہت اگر ان کو سچے طریقے سے بیان کیا جائے تو ہمیں برداشت کر لینا چاہیے، اسے تحمل کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ کو ایک آدھ چیز کی مثال دے دیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر کیا بیان کی جائے؟ جناب علی اکبر سے چھوٹے تھے۔ جناب علی اکبر کی عمر کتنی بیان کی جاتی؟ 18 برس۔ جناب علی اکبر سے سن میں کم تھے کیونکہ ان کا لقب علی اوسط تھا، وہ علی اکبر بڑے تھے، علی اوسط یعنی منجلے بیٹے، منجلے علی، اور علی اصغر کے جو 6 مہینے تھے، یعنی بیچ میں کہیں امام زین العابدین ان دونوں کے تھے 15 برس، 16 برس، 17 برس، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے قتل جدی الحسین ولی 4 سنین، میرے جد حسین جب شہید ہوئے تو میں 4 سال کا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جو انسان 17 برس کا زیادہ سے زیادہ تھا، اس کا بیٹا 4 سال کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ نہیں، امام ہو سکتا ہے جناب کی ایج زیادہ رہی ہو، اور واقعی آپ اسی تاریخوں کو دیکھیں تو 28 برس بھی نقل ہوئے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر 23 سال بیان ہوئی۔
اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر امام جناب علی اکبر کی عمر 28 سال بیان کی جائے تو کیا برائی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں جو پہلے نقل ہوئی ہیں جن پر ہندوستان اور پاکستان میں تو ہنگامہ ہو گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، علماء کی لائبریری جلا دی گئی، وہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے اتنا ہم رد عمل زیادہ ہم نے شو کیا۔ بہت زیادہ ری ایکشن تھا، وہ ایسا ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ماحول کو خراب کر دیا۔ کربلا سے متعلق بہت ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی اجازت دیں گے دھیرے دھیرے وہ حقائق پیش کیے جائیں اور ہم سمجھیں کہ کربلا ان سب چیزوں سے متعلق نہیں ہے کہ اس میں ایج کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے۔ یہاں پر تو جو 80 برس کا ہے وہ بھی آیا ہوا ہے اور جو 6 مہینے کا وہ بھی آیا، اس لیے ایج سے بہت فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث و تاریخ کو بھی جیسا ہے اگر ویسا پیش کیا جائے۔ بہت سے موقع پر میں معاف کیجئے کہہ رہا ہوں، ہم سب خیانت کرتے ہیں۔ بہت سے موقع پر قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، خیانتی تو ہوئی، خیانت ہوئی، اور ہم نے اسے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر کے کوئی اور بات، اس کا کوئی اور نتیجہ نکال دیا۔ آج ساری ذاکری بیزدی اسی پر ہے، ساری بیزدی اسی چیز پر ہے، خیانت کر رہے ہیں ہم سب۔ حدیث سے بھی ہم خیانت کر رہے ہیں، حدیث کا کچھ اور آگے پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ اور تھی، کہاں پر بیان کی گئی، کس نے کہا، کہاں کہا، یہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تاریخ بھی ایسے ہی پیش کر دی جاتی، تو ہر چیز کے ساتھ ہم ایک طریقے کی خیانت کر رہے ہیں، یعنی کلام کو آدھا بیان کر رہے ہیں۔ خیانت ہی تو ہوئی ہے، مجھ سے بھی شاید ہوتی ہے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں نے اگر ایسا کبھی کیا اور پالنے والے مجھے توفیق دے کہ میں بات کو پورے ڈھنگ سے بیان کروں اور پورے طریقے سے بیان کروں اور جو تیری مراد ہے وہ بیان کر سکوں۔ پر یہ بہت بڑا سبق ہے امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے سے کہ بات کو پورا بیان کرنا چاہیے تاکہ میسج غلط نہ جانے پائے۔ ایک اور چیز جو امام حسین علیہ السلام کے خطبے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ظالم کی ظلم کو ہر جگہ بیان کرنا چاہیے۔ گرچہ امام حسین علیہ السلام یہ جملہ کہہ چکے ہیں کہ صبح نکل چکی ہے، صبح روشن ہو چکی ہے، نور صبح روشن ہو چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، تاریکی شب جا چکی ہے، یہ ساری باتیں کہہ دی، یعنی سب چیز واضح ہے، تم کسے چھپا رہے ہو؟ یزید کی کس کرتوت کو چھپانا چاہتے ہو؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر کرتوت ایک ایک کر کے گنوائی بھی، بات وہاں تک پہنچائی کہ کتے اور مثلا کبوتر تک کہ کیا کیا کرتا ہے یزید، ایک ایک کر کے اس کی بدعمالیاں بھی گنوائیں، معاویہ کی بھی ایک ایک بدعمالیاں گنوائیں کہ تم نے پیسہ کھایا، تم نے قوم کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ظالم کے ظلم کو ایک ایک کر کے گنوانا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ایک ظالم ہے، ظالم نہیں، موقع پڑے تو اسی ظالم کے سامنے، ورنہ جہاں پر ہم ہوں اس کے ظلم کو گنوائیں۔ گرچہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑنے والا، لیکن امام نے اپنی بات کو پورا کہا، ہمیں ایک میسج دیا کہ ہم ظالم کے ظلم کو گنوائیں، ایک ایک کر کے بیان کریں۔ اور ایک اور بہت بڑی بات کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اسی خطبے سے ہمیں ملتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ظالم کے ظلم کو گنوائیں بلکہ اپنے حق کو بھی ہر جگہ بیان کریں۔ امام نے اپنی دعوے داری پیش کی نا، اور یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ لیاقت رکھتا ہوں اس خلافت کے لیے، میں ہی سب سے بہتر انسان ہوں کہ خلیفہ بنوں، اپنی دعوے داری پیش کی۔ کیا امام نہیں جانتے تھے کہ معاویہ کبھی مجھے نہیں بنائے گا؟ لیکن دعوے داری پیش کرنا ضروری ہے، ہمیں اپنا حق بیان کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم چھوٹے لیول سے لے کر کے انٹرنیشنل لیول تک کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں یو این او نے مثلا بہت سارے رائٹس ہمیں دے رکھے ہیں، یا ہمارے اپنے ملک کی حکومتیں، ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رائٹس دیے جا رہے ہیں سٹیزنز کو، لیکن ہم کبھی ان رائٹس کو اپنے بیان نہیں کرتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ ہر لیول پر ہمیں کہنا چاہیے۔ اصل میں اپنے ملک کی مثال دوں، ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں تو مائنورٹی کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق اقلیت کے کیا کیا ہیں گرچہ نہیں بھی مل رہے ہوں، لیکن ہمیں ڈیمانسٹریشن کر کے، مظاہرہ کر کے سال میں کم سے کم ایک بار گنانا چاہیے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ جو ہمیں نہیں ملنا، ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہ کریں، لیکن گنوائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ہم کو ایک میسج دیا، ہم اپنے مظاہروں میں
نارملی بس ناروں میں بات ختم کر دیتے، لیکن جب اسپیچ دی جائے کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے اسپیچ کا، یہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ ظالم کے ظلم کو گنو اور اپنے حق کو بیان کرو کہ یہ ہمارا حق ہے کہ جو ہم کو نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ اس چیز کے ہم لائق ہیں مثلا۔ تو یہ بہت بڑا میسج تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے، جب دوبارہ معاویہ شاید 2 سال کے بعد مدینے آیا، اتنا زیادہ پھر وہ امام حسین علیہ السلام سے برہم تھا، مدینے میں داخل ہوا۔ اچھا اس نے بھی سفر اس طرح سے کیا، دوسرا سفر مدینے کا اور حج کا، کہ پہلے مدینے آیا، پھر مکے گیا، اور پھر مدینے آیا، اور پھر شام گیا، یعنی 2 بار اس سفر میں مدینے آیا۔ مدینے آیا تو اس کی سب سے پہلی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، اور وہاں پر دیکھتے ہی کہہ رہا لا مرحبا ولا اہلا، اکثر عرب کہتے ہیں اہلا و سہلا، ویلکم، اور وہ کہہ رہا کہ لا مرحبا ولا اہلا، کوئی مرحبا نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں۔ اور ایک جملہ پہ اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ کیسے کہوں، واقعی امام حسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے دیکھ کر کے امام کہ میں اونٹنی کے ایک ایسے بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی گردن سے خون بہ رہا ہے، یعنی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ ہوشیار رہیں، میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں یا قتل ہو جائیں گے، دھمکا رہا۔ اور ایسے ہی پھر اس کی ملاقات ابن زبیر سے ہوئی ہے اور ابن عمر سے ہوئی، سب کے لیے اس نے برے کلمات استعمال کیے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، باقی لوگ بیعت کے لیے کم و بیش تیار تو ہو ہی گئے تھے، لیکن جب پھر سے معاویہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، کہاں کہ یہ کہہ رہا تھا لا مرحبا ولا اہلا، اور اب جب پھر سب کو جمع کیا، پھر امام حسین علیہ السلام کی عزت، بڑی تکریم، بڑا احترام کرنے لگا، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ اور اب کچھ کہا تو کچھ نہیں، مجمع کے سامنے احترام کیا، تقریر بھی نہیں کی معاویہ نے اس، اور اس کے بعد جب حج کے سفر کے لیے گیا، راستے میں کہیں ان سب لوگوں کا ساتھ ہو گیا۔ اب اس سفر میں ابن زبیر بھی ہے، ابن عمر بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی، اور معاویہ بھی۔ اپنے بہترین گھوڑے یا ناقے کو اس نے ان لوگوں کو دیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں ان کا بڑا خیال کرنا۔ امام نے یہ چیز بھی استعمال کی، امام نے یہ چیز بھی استعمال کی، اور جہاں جہاں اس نے ٹھہرنے کا انتظام کیا وہ بھی استعمال کیا، مگر جب لوٹ کے وہ چلا گیا فوراً ہی مدینے، امام منا میں ہی رکے رہے، اور منا میں یا اس سال یا بعض روایت کہتی کہ نہیں 2 سال بعد جب امام گئے، بہرحال منا میں تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس طرح سے نہیں جمع کیا کہ صرف خود ہوں۔ اس سال جناب عبداللہ ابن جعفر بھی حج کر رہے تھے، ابن عباس بھی حج کر رہے تھے، گھر کے تمام لوگ حج کر رہے تھے، خاندان تمام بنی ہاشم کو جمع کیا امام، تمام اصحاب کو جمع کیا، تمام تابعین کو جمع کیا، تمام مہاجرین کو جمع کیا، اور تمام انصار کو جمع کیا۔ بہت بڑا مجمع منا میں جمع کرنے کے بعد اب امام نے تقریر کرنی شروع کی۔ لیکن منا بہت خاص جگہ، ابھی اس بارے میں بات کریں گے۔ امام نے تقریر کرنا شروع کی، اور اس تقریر میں بھائی حمد و ثنا اللہ کی، پیغمبر پر صلوات، ان کی آل پر صلوات کے بعد اب اصل مدعا کہ اگر میں سچ بولنے جا رہا ہوں اور جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوں تو تم لوگ میری تصدیق کرنا، کہنا کہ آپ سچے ہیں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو تم لوگ میرے منہ پہ کہنا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن اگر تم مطمئن ہو جانا میری باتوں سے تو یاد رکھنا جب تم یہاں سے جانا تو ان باتوں کو جن لوگوں پر تم بھروسہ کرتے ہو انہیں بتانا، ہر ایک کو نہیں، جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، لائق بھروسہ ہے، لائق اعتبار ہے، ان کو بتانا۔ اور اب امام نے آیات پڑھنی شروع کی قرآن مجید، اور پھر ان کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بہت ساری روایت میں لکھا آیتیں پڑھ ڈالی میں، اور ہر آیت کے بعد پوچھتے تھے یہ بتاؤ اس آیت سے مراد ہم اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں۔ مجمع کہتا تھا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ آیت آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اقرار لیتے گئے امام اور آیتیں پڑھتے گئے۔ اس کے بعد حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا، ایک کے بعد ایک حدیث، کیا رسول نے ہمارے بارے میں یہ نہیں کہا، کیا رسول نے ہمارے بارے میں یہ نہیں کہا، تمام احادیث رسول پیش کرنے کے بعد اقرار لیتے گئے، اور مجمع کہتا گیا آپ سچ بولتے ہیں، ہمارے سامنے رسول نے یہ کہا۔ کسی نے کہا کہ ہاں ہم فلاں جگہ پر تھے اور رسول یہ فرما رہے۔ جب سب سے تصدیق لے لی
تو امام نے فرمایا کہ اب یہ تمہارا فریضہ ہے کہ جا کر بتانا لوگوں کو یہ خلافت میرا حق ہے. یعنی یہاں پر بھی دیکھیے بہت بڑا حج میں مینا کا میدان بہترین پوٹینشیل ہوتا ہے, کوئی جا نہیں سکتا, سب کو وہیں رہنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سب جگہ کے لوگ موجود ہیں. یہ نہیں کہ ایک ملک کا یا ایک شہر کا یا ایک قبیلے کا, سارے قبیلے موجود ہیں. پیغمبر اسلام نے غدیر میں جمع کیا تھا سب کو, لیکن وہاں پر آیت تھی اس لیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے بارے میں خلاف ہے کہ کتنے حج کیے, زیادہ سے زیادہ 2 حج, ورنہ ایک ہی حج فرسٹ اینڈ لاسٹ حج تھا پیغمبر کا, اپنی زندگی میں ایک ہی حج کر پائے. اور ابھی لوگ مینا میں, اور یہ ارکان بھی تو اسٹیبلش ہو رہے ہیں نا کہ کہاں پر رکنا ہے, کیا کرنا ہے, پہلی بار بیان ہو رہا ہے احکام. یہ عرفات میں کتنا وقت گزارنا ہے, مینا میں کتنا وقت گزارنا ہے, کیا کیا کرنا ہے, اس میں بیان کرنے میں شاید وقت گزر گیا, اور پیغمبر جانے اس کی مناسبت اور مصلحت کیا تھی کہ مینا میں یہ کام نہیں کیا. لیکن اس کے بعد سے تمام معصومین نے مینا میں خاص طور سے اپنے حق کو بیان کیا. جو میں نے آپ کے سامنے پہلے دن شاید روایت پیش کی تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے 800 درہم اپنے ترکے سے, اپنی میراث سے کہا تھا کہ جدا کیے جائیں اور انہیں رونے والی عورتوں کو دیے جائیں کہ وہ مینا میں میرے اوپر روئیں. یہ رونا کس لیے؟ رونے سے کوئی ثواب مل رہا تھا امام کو سیدھا, کوئی بہت سیدھا فائدہ تھا؟ نہیں. رونا ایک ایسی چیز ہے کہ چلتا پھرتا آدمی رک جاتا ہے, راہگیر رک جاتا ہے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو. ہنستے پہ نہیں رکے گا, لیکن روتے پہ رکے گا اور پوچھے گا کیوں رو رہے, اور آگے پھر بات چلے گی, بتایا جائے گا کہ فلاں کے اوپر اور ان کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں. اور اسی طرح سے چھٹے امام نے بھی یہ چیز استعمال کی. اس لیے ہر امام نے مینا میں اپنی بات کو بڑے کھل کر کے بیان کیا ہے, اور کسی سے ڈرے بغیر. ظاہر سی بات ہے امام ہمارے اس طرح سے کسی سے ڈرتے بھی نہیں تھے, اور کوشش کرتے تھے کہ اپنی بات تمام لوگوں تک پہنچ جائے. انقلاب ایران کے بعد جو سب سے بڑی بات کی گئی وہ یہی کی گئی, حج کو. حج ایک بات ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں, حج وہ عبادت نہیں ہے کہ جو اکیلے کر لی جائے. حج کے لیے اللہ نے, آپ خود دیکھیں کہ حج کا نیچر کیا ہے. آپ یہاں کرنا چاہیں ہو سکتی ہے, یہ عبادت نہیں ہو سکتی. آپ یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں امریکہ میں, آپ امریکہ میں روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ امریکہ میں ہو سکتا ہے یا کسی اور ملک میں مثلا جہاد بھی کر سکتے ہیں, آپ امریکہ میں خمس نکال سکتے ہیں, آپ امریکہ میں زکات نکال سکتے ہیں, آپ امریکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکتے ہیں, لیکن حج نہیں کر سکتے. حج کے لیے آپ کو وہاں جانا ہی پڑے گا, اور وہاں جا کر کے حج کرنا ہوگا. اس کا مطلب حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں سب کو جمع ہونا سب کا ضروری ہوتا ہے, اجتماعی عبادت. اور صرف عبادت نہیں ہے, یہی اسی لیے کہا جاتا ہے. عبادت ہوتی تو لوگ بس صرف حج کر کے لوٹ آئے, لیکن ہمارے ائمہ نے پیغام دیا کہ ایک سیاسی عبادت ہے. اجتماعی کے ساتھ ساتھ سب تو جمع ہوں گے ہی, سیاسی باتیں بھی ہوں گی. لیڈر کون ہونا چاہیے, حق کس کے پاس ہے اور حق کس کے پاس نہیں ہے, کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, یہ باتیں یہاں ہوں گی ڈسکس. اس لیے مینا کے میدان کو, اور مینا جیسے اب تو دنیا میں بہت سارے میدان بن گئے, ہم ان میدانوں کو غلط طریقے سے تو استعمال کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے. آج کے دور میں بھی اگر آ جائیں, ایک فیس بک پر ایک میسج آتا ہے, غلط میسج پھیلانے کے لیے تو بڑا استعمال ہو رہا ہے, لیکن اچھی چیزوں کے لیے اب تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی چیز اس سے فائدہ ہوا. انٹرنیٹ بہت اچھا پوٹینشیل ہے, لیکن کبھی بھی اتنا اچھا ہم استعمال نہیں کر پائے نیکی کے لیے, اچھائی کے لیے, جتنا یہ برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اس کی برائیاں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ اب وہ چیز ہے کہ آپ ساری دنیا ایک ویلیج بن گئی ہے, ایک گاؤں ہے, اور اس میں جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو گئی, یعنی ایک اعتبار سے. لیکن ہم اس چھوٹے ہونے کو ہم نے اپنے دین کے لیے کتنا استعمال کیا, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. امام تو دیکھیے آپ, جہاں سے سب لوگ جمع ہو کے آئے وہاں پر بھی نہیں چھوڑا کہ سب چلے جائیں, سب کو جمع کیا, اعلان کروایا ہوگا ظاہر سی بات ہے مینا, اور سب کو جمع کرنے کے بعد پھر کوئی بات کہی. بس عزیزان گرامی, میں اپنی منزل کی طرف آیا. امام ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ آخری سفر بھی
انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں بیان کروں گا کہ جس میں امام مکے میں تھے، لوگوں کو جھنجھوڑنا تھا اس لیے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس لیے امام نے اپنے حج کو عمرے سے روکا۔ سارا مجمع ادھر آ رہا ہو، آپ ایک ہائی وے پہ بھی چلتے ہیں نا، ایک طرف ہائی وے کے کبھی بہت ٹریفک ہوتا ہے اور ایک طرف بالکل کوئی ٹریفک نہیں، ایک گاڑی جا رہی ہے، ایک کار جا رہی ہے، اس ایک کار کو وہ سارے ہزاروں دیکھتے ہیں، یہ کون سی کار ہے بھائی، ادھر والا تو بالکل کھلا ہوا ٹریفک، یعنی ہر ہزاروں کی نگاہ اس ایک گاڑی پہ ضرور پڑے گی، لیکن ان کی اپنے ہزاروں پر نگاہ نہیں پڑ پائے گی کیونکہ اتنے زیادہ ہیں۔ امام نے گویا اسی طریقے کا عمل انجام دیا، سب لوگ تو مکے میں آ رہے ہیں، امام مکے سے جا رہے ہیں، اور وہ بھی معمولی شخصیت نہیں ہیں، بہت اہم شخصیت ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں۔ اب جب جا رہے ہیں تو ہر ایک کی نگاہ پڑ رہی ہے اور ہر ایک پوچھ رہا ہے کہ کیوں جا رہے ہیں، یعنی اتمام حجت عمل سے بھی ہو رہا ہے، پوچھو تو مجھ سے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اور پوچھا بھی ہے لوگوں نے، اور امام نے بتایا بھی کہ بنی امیہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اب تو میں مدینے میں بھی محفوظ نہیں اور مکے میں بھی محفوظ نہیں، انہی بنی امیہ نے مجھے قتل کرنے کے لیے لوگ بھیجے جن کے احرام میں ان کے ساتھ خنجر ہے۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ ظالم کون، کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، لیکن کیسے مسلمان جو سب چیزوں کے باوجود بیدار نہیں ہوتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ پورے اسلامک ورلڈ سے، پوری دنیا سے 72 لوگ جڑے، واقعی عجیب بات، 1,24,000 کا مجمع کہاں تھا؟ پیغمبر کے آخری حج میں میدان غدیر میں تھا۔ حاجی اتنے تھے، سب لوگ تو حج نہیں کرنے جاتے، حاجی اتنے تھے، کم ترین تعداد 1 لاکھ کے آس پاس۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں، ابھی ایک اہل سنت نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے حوالے نکالے کہ اسی دوران پیغمبر کی حیات میں اس سے زیادہ تعداد ہو چکی تھی مسلمانوں کی، لگا دیا نشان، بہت ساری کتابوں پہ کوئی بحث کرے گا تو دکھا دیں گے۔ بہرحال لاکھ آدمیوں کا مجمع آخری حج میں تھا، اور اب اس سے کتنے سال اور گزر چکے ہیں؟ تقریباً 50 سال گزر چکے ہیں۔ کتنی ملٹی پلائی ہو چکی ہے مسلمانوں کی تعداد، نہ معلوم کتنی، لیکن افسوس ہے کہ 72، افسوس ہے، یا 100، 130، جو بھی بس چند، یعنی یہ تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔ کیسے مسلمان تھے کہ جو تمام چیزوں کے باوجود نہیں جا گئے؟ اس کا راز کہاں ہے؟ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں بس اتنا سمجھیے، اس کا راز لقمے میں ہوتا ہے۔ جب لقمہ حرام کا جانے لگتا ہے نا پیٹ میں، تو معصوم کا قول بھی اثر نہیں کرتا ہے، معصوم کے جملے بھی اثر نہیں کرتا۔ اور دیکھا نہیں آپ نے پسر سعد کے بارے میں لکھا ہے، پسر سعد کون تھا؟ دوری رشتہ دار تھا امام حسین علیہ السلام۔ عبد مناف جو پیغمبر کے جد اعلیٰ تھے، ان کے ہی اولاد میں ادھر سے سعد ابن وقاص تھا کہ جس کا بیٹا عمر ابن سعد یعنی پسر سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو پسر ام یعنی ابن عم کہہ کے پکارتا تھا، میرے چچا زاد بھائی۔ اسی پسر سعد اور سعد ابن وقاص کبھی یہ لوگ امیر المومنین کے بڑے ماننے والے، چاہنے والے تھے۔ امیر المومنین کا دور تھا، امیر المومنین ایک بار مسجد میں داخل ہو رہے تھے مدینے میں، پسر سعد چھوٹا تھا، اپنے باپ سعد ابن وقاص کے ساتھ تھا، کہ ایک بار امیر المومنین نے داخل ہوتے وقت اس نے کچھ کہا یا جو بھی بات چیت ہوئی، اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہی ہوگا تیرا بیٹا، سعد سے کہا یہ تیرا بیٹا ہوگا جو میرے بیٹے کو قتل کرے گا۔ وہ چونک گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وقت گزرا، امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سعد ابن وقاص بھی گیا، اور اب امام حسین ہے اور پسر سعد ہے۔ ایک دن پسر سعد کی مدینے میں امام حسین سے ملاقات ہوئی، اور جب سے امیر المومنین نے بات پسر سعد کے بارے میں کہی تھی، تب سے لوگ بار بار پسر سعد کو قاتل حسین کہہ کے ہی پکارتے تھے، چھیڑنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے۔ ایک دن اس نے کہا کہ لوگ دیکھیے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کا قتل کروں گا، ہو بھی سکتا ہے کہیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو میرے بابا نے فرمایا تھا وہ سچ ہے، یہی کہ لقمہ حرام کا کہاں لے جاتا ہے۔ یہی پسر سعد وہ موقع بھی آیا کہ جو یزید کا کمانڈر بن گیا، اور پھر وہاں تک بات پہنچی
کہ امام حسین علیہ السلام اس سے کہہ رہے تھے کربلا آج 3 محرم ہے، کل امام حسین پہنچے تھے، آج پسر سات کربلا پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد اس نے سب سے پہلا ظلم یہ کیا، ہم نے روایت اور آپ نے روایت یہ سنی کہ 7ویں سے پانی بند ہو، ایک روایت کے اعتبار سے جیسے ہی یہ کربلا پہنچا اس نے پانی بند کر دیا۔ اور اب جناب بریر ابن خضیر جو امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام سے اجازت مانگی کہ یہ مولا اجازت دیجیے میں جاؤں اسے سمجھاؤں کم سے کم۔ امام نے اجازت دی، بریر آئے اور اب پسر سات کو سلام بھی نہیں کیا۔ پسر سات بہت برہم ہوا، بڑا غصہ آیا، کہتا ہے کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتا بریر کہ مجھے سلام نہیں کرتا؟ کہا تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ جس رسول نے سلام کو شروع کیا اسی کے نواسے پر تم نے پانی بند کیا۔ تم دیکھ رہے ہو حیوانات پانی پی رہے ہیں اور وہ نبی کا نواسا اور اس کے بچے بغیر پانی کے۔ کہتا ہے کہ تم صحیح کہتے ہو۔ اس کے بعد بریر نے جملہ اضافہ کیا ایک جملے کا اور کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اس عمل سے پیغمبر تم سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟ کہتا ہے یہ بھی بات تمہاری صحیح ہے، لیکن میں کیا کروں، حکومت رہی بڑی زبردست چیز ہے۔ حکومت کا لالچ لے کے آیا تھا، رہی کہ ہمیں گورنرشپ مل جائے بس سب سے بڑی چیز ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب آ کر کے بریر نے کہا ہے کہ مولا یہ جواب دیا اس نے، امام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، اس سے اس رے کا کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، یہ اپنے بستر پہ ہی مارا جائے گا۔ اور امام کی بات بعد میں سچ بھی نکلی، مگر اس 3 محرم سے 7 محرم 8 محرم کے درمیان امام حسین علیہ السلام نے بعض روایات کی بنا پر کئی ملاقات کی ہیں اسی پہ سر ساتھ سے، اور بار بار سمجھانے کی کوشش کی۔